شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلم نور يقذفه الله في قلوب أوليائه. قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال. بلند تر صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولیں حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ کی خدمت میں قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں. ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. اقتدار، پیسہ، دولت ہر کسی کے پاس رہا، لیکن 1400 سال کے اس طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس سے مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر میرے دوستو یاد رکھیے گا، آپ کے مکتب کا معیار کل بھی علم تھا، آپ کے مکتب کا معیار آج بھی علم ہے. آپ کی شناخت اور پہچان کل بھی علم تھی، آپ کی شناخت اور پہچان آج بھی علم ہے. اس لیے میرے مولا علی نے فرمایا تھا، جب کمیل نے پوچھا تھا کہ مولا علم اور مال میں فرق کیا ہے، فرمایا کمیل سب سے بڑا فرق یہ ہے
کہ مال خرچ کرتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرتے ہو تو اضافہ ہوتا ہے۔ مولا کچھ اور بتائیے، فرمایا مال اکٹھا کرو گے تو محافظ رکھنا پڑے گا، اور علم کا کمال یہ ہے کہ تم علم حاصل کرتے جاؤ گے، علم خود تمہاری حفاظت کرتا چلا جائے گا۔ اور نہج البلاغہ اس بات پر شاہد ہے کہ میرے مولا متقیان نے فرمایا ہلک خزان الاموال وہم احیاء، مالوں کو جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے، مردہ ہو گئے، در حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ العلماء باقون ما باقی الدہر، عالم اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک زمانہ باقی رہتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آپ سارے سوچا کیجئے ان باتوں پر، اقتداروں کو اکٹھا کرنے والے کہاں گئے؟ بیت المال کو لوٹنے والے کہاں گئے؟ حکومتوں کے بھوکے کہاں گئے؟ اقتداروں پہ قبضہ کرنے والے کہاں گئے؟ کرسی اقتدار پہ بیٹھنے والے کہاں گئے؟ بڑی بڑی ریاستوں کے مالک، بادشاہ، وزیر اعظم اور صدر کہاں گئے؟ اور پھر یہ بھی سوچا کیجئے کہ علم والے کہاں گئے؟ 1400 سال گزر گئے، اقتدار والے کا نام زندہ نہیں، لیکن علی کے ابو ذر کا نام زندہ ہے۔ کس؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا کوئی میری گل سمجھ آ رہی میرے دوستو؟ آج 1400 سال گزر گئے، سوچا کیجئے 20 میں دمار کی مثال دیتے ہو، ابو ذر غفاری کی مثال دیتے ہو، مالک اشتر کی مثال دیتے ہو، سلیمان محمدی کی مثال دیتے ہو۔ ان لوگوں کا کمال کیا تھا؟ ان کے پاس اقتدار نہ تھا، ان کے پاس دولت نہ تھی، لیکن سب سے بڑی دولت جو میرے رب نے انہیں عطا کی تھی، جو کسی شہنشاہ کے دروازے سے نہیں، علی ابن ابی طالب کے دروازے سے ملی تھی، اور اس دولت کا نام علم و عمل تھا کہ ان ہستیوں نے 1400 سال گزرنے کے بعد آج تیرے بچے بچے کی نام زبان پہ ان کا نام زندہ ہے، اور اس لیے زندہ ہے کہ علم وہ کمال رکھتا ہے، تم چلے بھی جاؤ تمہارا نام بھی باقی رہتا ہے، تمہارا کام بھی باقی ہے۔ اور آئیے الحمدللہ اپنے مکتب کا تجزیہ کیجئے۔ آج کتنی شدت کے ساتھ ایک موضوع تھا جو میں نے آپ کے اسی امام برگاہ کے باہر 28 سفر کو بیان کرنا شروع کیا، لیکن قلت وقت کے باعث پورا نہ کر سکا، اور آج پھر مولانا نے مجھے اسی عنوان سے بات کرنے کا حکم بھی دیا، تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1400 سال گزر گئے، جتنا مضبوط سسٹم آپ کے مکتب کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ کا دشمن بھی سب سے بڑی ضرب اسی سسٹم پہ لگانا چاہتا ہے، اسی موضوع پہ لگانا چاہتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد، ہمارے ہاں تو اصل بیان ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد حالات بدل گئے، وگرنہ دوستو تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، حالات بدلے نہیں، سخت ہوئے۔ دفعہ 144 نافذ ہوا۔ مولا زین العابدین کو 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اجازت نہ تھی، واعظ و خطبہ تک دینے کی اجازت نہ تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے بابا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارے گئے، چچا بھی مارا گیا، بابا کے یارو انصار بھی مارے گئے، اور یہ مکتب اہل بیت آپ تک کیسے پہنچا؟ کون سا طریقہ تھا جو آپ کے معصوم امام نے اختیار کیا؟ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب ظالم سماج اور ظالم اقتدار اور ظالم دشمن نے آپ کے امام پر یہ پابندیاں لگائی، آپ کے امام نے سب سے خوبصورت کام کیا۔ غلاموں کا ایک سلسلہ تھا، پوری دنیا سے، پورے علاقوں سے امام چند غلاموں کو خریدتے، اپنے پاس بلاتے، اپنے نانے کا دین سکھاتے، عید کا چاند نمودار ہوتا، انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے۔ دشمن سمجھتا تھا غلام لا رہے ہیں، امام انہیں آزاد کر کے فرماتے جاؤ اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ مولا ہم کیا کریں؟ کہ جو میں نے سکھایا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔
اور یہ کمال اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھ سے میری بات. اور الحمدللہ. اور مجھے آپ کے امام کا ایک فرمان بھی یاد آ گیا علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں. کیا آپ جتنے اس وقت آئے بیٹھے ساتھ بلا کے اس امام برگاہ میں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا شیعہ ہو جائے؟ کہ جتنے علماء فضلاء مومنین آپ یہاں تشریف فرمائیں، کیا آپ کی خواہش نہیں ہے؟ ہاں ہمارے ممبروں پہ تو بیان ہوتا ہے گلی گلی حسین ہونا چاہیے، نگر نگر حسین ہونا چاہیے، خواہش ہے، لیکن کبھی سوچا کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیسے نگر نگر یہ نظریہ اہل بیت پہنچے گا؟ کیسے کس طریقے اور کس انداز سے؟ آپ کے چوتھے امام نے فرمایا تھا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. فرمایا جس دن دنیا ہم آل محمد کے کلام کی خوبصورتی سے آگاہ ہو گئی، اسی دن دنیا ہماری اتباع کرنا شروع کر دے. آج جتنی خرابیاں ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے، نہ ہمارے ممبروں سے یہ بات پہنچ رہی ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہے. یاد رکھو میرے دوستو، علم ہے آپ کی میراث. آپ کے معصوم نے فرمایا علم ہوگا تو زندگی ہے، العلم حیات والجہل ممات. فرمایا علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. اور اللہ نے اتنے خوبصورت سسٹم آپ کے مکتب کو عطا فرمائے ہیں. یہ جو آج علماء آتے ہیں اور ہماری حالت ازار یہ ہوتی ہے، چلو بھئی اب مولوی صاحب آ گئے ہیں، تھوڑا تھکیڑا اتار لیتے ہیں، چلو جی آج تو مولوی صاحب پڑھنا ہے، اس مجلس میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سنیے اپنے پیغمبر کا فرمان. فرمایا جب محشر کا میدان سجے گا، اللہ کے حضور، اللہ کی محشر میں ایک عابد حاضر ہوگا، آواز پروردگار آئے گی نعم الرجل، بہت اچھا مرد ہے، ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا. کہا وہ عابد دوڑتا ہوا جنت میں چلا جائے گا. تھوڑی دیر نہ گزرے گی کہ اسی محفل میں ایک فقیہ آل محمد آئے گا، ایک عالم آل محمد آئے گا. آواز پروردگار آئے گی کف یا عالم، اے عالم تو رک جا، اے عالم تو ٹھہر جا. یہ سوچنے کی بات ہے عالم کا مقام کیا ہے، عابد کا مقام کیا ہے. 70 سال کی عبادت یا 70,000 سال کی عبادت ایک طرف ہے، عالم کا ایک لمحہ فکر کرنا ایک طرف ہے. پیغمبر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 گروہ بیٹھے تھے، ایک علماء کا گروہ، فقہا کا گروہ، ایک عابدین کا گروہ. عبادت والے عبادت کر رہے، علم والے غور و فکر کر رہے. فرمایا دونوں اچھی ہیں. یہ کہہ کر زہرا کے بابا اس محفل میں بیٹھے جہاں علم والے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تفقہ فی الدین کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت بیٹھ کے فرمایا عابد کی 70,000 سال کی عبادت ایک طرف ہے، عالم کا دین خدا میں فکر کرنا ایک طرف ہے. تو میں پوچھ سکتا ہوں میرے مالک، جس کی 70 سال کی عبادت عالم کی ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس عابد کو تو آپ نے بڑی جلدی فرمایا جا تو جنت میں چلا جا، نعم الرجل بھی فرما دیا ہے. لیکن اس عالم کو کیوں روکا ہے؟ جب حدیث کا اگلا ٹکڑا پڑھا، تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر خدا کی آواز آئی گی اے عالم تجھے اس لیے میں نے روکا ہے، تو اکیلا جنت میں نہ جا، جس نے تیرے علم سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جا، خود بھی جنت میں چلا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. توجہ فرما رہے میری گزار.
اور یاد رکھنا میرے دوستو، الحمدللہ آج بڑی ایک آوازہ اٹھ رہا ہے، اور بالخصوص آپ کی نوجوان نسل کو اس سوشل میڈیا کا استعمال اچھا کیجئے، اپنے بچوں کو چیک کیجئے، اسی ذریعے آپ کی نسل کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اسے بگاڑنے کے بجائے سنوارنے کا ذریعہ بنائیے۔ یہ سب سے بڑا جو طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، نظام مرجعیت کے خلاف، اجتہاد کے خلاف، فقہا کے خلاف، یہ کہاں سے بن گئے؟ ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، اس سادے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے امام کی بیعت ہوتی ہے، امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، اور بیعت کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، غائب ہو تب بھی بیعت ہوتی ہے۔ میرے چوتھے امام سے جابر جوفی نے پوچھا تھا، مولا 12واں تاجدار ولایت پردہ غیبت میں چلا جائے گا؟ ہاں چلا جائے گا۔ مولا غیبت کتنی طولانی ہوگی؟ فرمایا بہت طولانی ہوگی، اتنی طولانی ہوگی کہ لوگوں کو خوب آزمایا جائے گا۔ مولا کتنا آزمایا جائے گا؟ فرمایا اتنا آزمایا جائے گا کھرے الگ ہو جائیں گے، کھوٹے الگ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مولا جو توجہ رکھنا، مولا جو آپ کے 12ویں کی غیابت میں ان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، ان کا مقام آپ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا، جابر جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ہمارے 12ویں کی امامت و ولایت پہ قائم رہیں گے، ان کا مقام میرے نانا محمد کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ سوالی حیران ہو کر کہتا ہے، مولا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا جابر اس لیے ہے، جنہوں نے میرے نانے محمد کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، پہلے میرے نانے کو دیکھا ہے، پھر میرے نانے کو سنا ہے، پھر میرے نانے کو مانا ہے، پھر میرے نانے کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے نہ دیکھا، جنہوں نے نہ سنا، لیکن اتنا پکا عقیدہ ہے۔ تو میرے دوست یاد رکھنا، کہا جاتا ہے جی ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں میں ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر، سارے متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، ایک چھوٹا سا تجزیہ اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، الحمدللہ سید ہوں اور طالب علم ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عزاداری بھی ہماری ہے، ولایت بھی ہماری ہے، اور نظام مرجعیت بھی ہمارا ہے۔ نہ ہم ولایت کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ عزاداری کے بغیر رہ سکتے ہیں، اور نہ نظام مرجعیت کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ کوئی الگ سے بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ نظام مرجعیت حقیقت میں غدیر خم سے پھیلایا جانے والا وہی پیغام ہے جس کے ذیل میں رب نے 12ویں کی غیبت میں تجھے بکھرنے سے بچانے کے لیے ان مراجع کو تیرا سرپرست بنایا۔ الحمدللہ یاد رکھنا بھائی، نہ ہم ولایت کے باغی ہیں، نہ عزاداری کے باغی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے ولایت آل محمد، ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ میرے 5ویں امام نے فرمایا تھا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھی زکوٰۃ ہے، اور 5ویں محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اور 8ویں امام نے بھی فرمایا تھا، لا تدع عمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حبنا ولا تدع حب آل محمد اتکالا علی العبادہ۔ اے شیعان حیدر قرار، اپنے 8ویں امام کے فرمان کو سن لیجئے گا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا، ہمارے شیعہ عمل صالح نہ چھوڑ دینا، نیکی کی کوشش نہ چھوڑ دینا، ہماری محبت کے بھروسے پر، اور ہماری محبت نہ چھوڑ دینا اپنے عمل کے بھروسے پر۔ کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا، عمل کے بغیر ہماری ولایت قبول نہیں، اور ہماری ولایت کے بغیر تیرا عمل قبول نہیں، لازم و ملزوم ہے۔ اور الحمدللہ عزاداری بھی ہماری ہے۔ جائیے، یہ کہ آپ کے مراجع کے فرامین نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ آپ کا مرجع ہی تو تھا خمینی یہ بت شکن، جس نے کہا تھا جو ہاتھ غم حسین میں اٹھتا ہے اور سینے پہ لگتا ہے وہ چومے جانے کے لائق ہوتا ہے۔ لیکن اتنا سمجھانا تو ہماری ذمہ داری ہے نا میرے بھائیو،
مال امام جو کھایا ہے، اتنا بتانا تو ذمہ داری ہے کہ جو ہاتھ غم حسین میں اٹھتا ہے اس میں نشہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس میں حرام اچھا نہیں لگتا ہے، اس میں بےہودگی اچھی نہیں لگتی ہے۔ جو ہاتھ یا حسین کہہ کر تیرے سینے پہ لگتا ہے اس ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، یا اللہ کا قرآن اچھا لگتا ہے، یا علی کی نہج البلاغہ اچھی لگتی ہے۔ اے میرے دوستو بزرگوں غور کیجئے گا، الحمدللہ یعنی یہ ایک سسٹم ہے مکتب اہل بیت کا۔ آج دنیا سوچنے پر مجبور ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، کس سسٹم کے تحت شیعت آ رہی ہے۔ 10 ہجری، توجہ رکھنا میری گزارش پر، 10 ہجری 18 ذی الحج غدیر خم کا میدان سجا تھا، پلانوں کا منبر بنا تھا، امیر المومنین کو پیغمبر نے بلایا تھا، علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا، مل کے بولو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک سسٹم بنایا اپنے بعد، نبوت کے بعد امامت اور عصمت کا سسٹم، امامت و ولایت کا سسٹم۔ رب نے انسان کی ہدایت کے لیے 2 پاکیزہ راستے بنائے ہیں، ایک کا نام نبوت اور رسالت رکھا ہے، ایک کا نام امامت و ولایت رکھا ہے۔ پیغمبر خدا پہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ کسی پڑھنے والے نے کیا کمال جملہ کہا ہے، کہا 1400 سال گزر گئے ہیں، جب بھی دنیا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسی نے کیا ہے جو غدیر خم کا منکر تھا۔ اور الحمدللہ جنہوں نے 18 ذی الحج 10 ہجری ولایت علی پر ایمان رکھا ہے، انہوں نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے نبی کی نبوت ختم ہو چلی ہے، علی کی ولایت شروع ہو چلی۔ ان کو یہ باور کرایا گیا ہے، ان کو یہ سکھایا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو ذرا غور کیجئے گا، 10 ہجری ہے، 18 ذی الحج ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، 11 ہجری ہے، 28 صفر ہے، پیغمبر خدا کی رحلت ہو گئی، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ آپ شیعوں کے عقیدے کے مطابق مسند امامت و ولایت پہ امیر المومنین بیٹھ گئے۔ 40 ہجری 21 ماہ رمضان امیر المومنین کی شہادت ہوئی، مسند امامت پہ امام حسن بیٹھ گئے۔ 50 ہجری 28 صفر امام حسن کی شہادت ہوئی، مسند امامت پہ امام حسین بیٹھے۔ 10 محرم عصر عاشور 61 ہجری امام حسین کی شہادت ہوئی، مسند امامت پہ امام زین العابدین بیٹھے۔ 95 ہجری 25 محرم امام زین العابدین کی شہادت ہوئی، مسند امامت پہ امام محمد باقر بیٹھے۔ 114 ہجری 7 ذی الحج امام محمد باقر کی شہادت ہوئی، مسند امامت پہ امام جعفر صادق بیٹھے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ 255 ہجری 15 شعبان کی شب تھی جب رب نے آل محمد کے گھر میں ایک ایسی پاکیزہ ہستی کو پیدا کیا جس کا نام نانے کے نام پہ محمد تھا، لقب قائم مادی ہادی۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا تسلسل سے سنتے آئیے۔ 255 ہجری 15 شعبان آپ کے 12ویں آقا کی ولادت ہوتی ہے۔ 260 ہجری 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت ہے۔ مسند امامت پہ کون بیٹھے؟ تھوڑا بولنا میرے نال بھائی۔ 11ویں امام کی شہادت کے بعد مسند امامت پہ کون بیٹھے؟ 12ویں مولا۔ ذرا مل کے صلوات پڑھیں مولا کے ظہور کے لیے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ 12ویں امام بیٹھ کے مسند امامت پہ۔ اب امام کا شروع ہوا غیبت صغریٰ کا دور۔ کیا غیبت صغریٰ والا عقیدہ حق ہے یا نہیں؟ صاحب مانتے ہو؟ سب کو ایمان ہے کہ امام غیبت صغریٰ میں گئے؟ کیا سلسلہ تھا؟ میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ غیبت صغریٰ کا دور کیا تھا؟ 4 امام کے نائب 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک 69 سال، یہ بعد نے 72 سال لکھا۔ 4 امام کے نائب، لوگ آتے نائب تک، نائب جاتا امام تک، ایسے ہی سلسلہ چلا۔ بولنا میرے نال بھائی۔ لوگ آتے نائب تک، نائب جاتا امام تک، مسئلہ فقہی بھی پوچھتے، مسئلہ عقیدہ بھی پوچھتے، دنیا کے مسائل بھی پوچھتے، دنیا کی مشکلات بھی حل کراتے۔
جب 329 ہجری کا چاند نمودار ہوا، امام نے اپنے آخری نائب کو فرمایا آج کے بعد میرا غیبت صغرا کا سلسلہ ختم، میں جا رہا ہوں غیبت کبرا میں، اب جیسے مرضیہ کرتے رہنا۔ ایسے کہا میرے بعد جو آئے جدے مرضی ٹور وینا، اور جی چھڑو اسی کی اسی تے اپنا عقیدہ بنا۔ سب سے بڑی غلاظت، یہ سب سے بڑا جرم ہے جو ممبر حسین پہ آ کے کہے جناب ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ مومنو، اس برائی کے خلاف جہاد کرو، کسی کا اپنا اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ جب محمد جیسے نبی کو اپنا عقیدہ بنانے کا اختیار نہیں ہے، علی جیسے ولی کو اپنا عقیدہ بنانے کا اختیار نہیں ہے، تو کسی اور کو کیا اختیار ہے؟ تجھے میں بتاتا ہوں عقیدہ کیا ہے۔ رب بناتا ہے، جبریل لایا ہے، مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، حسین ابن علی نے بچایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ کیا مولا علی کا عقیدہ اور تھا، پیغمبر کا عقیدہ اور تھا، امام حسن کا عقیدہ اور تھا؟ کتنے امام ہیں آپ کے؟ بولو نا، اونچا بولو۔ 12 کا ایک عقیدہ ہے یا الگ الگ ہے؟ ہر امام کے صحابی، امیر المومنین کے صحابی تھے میث سمیت عمار، عمار یاسر، مالک اشتر، ابو ذر غفاری، عقیدہ الگ الگ تھا یا ایک تھا؟ امام حسین کے صحابی تھے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن کین، عقیدہ الگ الگ تھا یا ایک تھا؟ نہ میرے بھائی غلط نہ کہنا، نہ سننا، نہ ماننا۔ عقیدہ بندہ نہیں بناتا، رب نے بنا کر بھیجا ہے، اور الحمدللہ تیرے مذہب کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام پر ایمان، جیسے تیرے مکتب کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ وبا کہاں سے پھوٹ پڑی ہے کہ آج ابھی 1400 سال گزر گئے، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، پھر یہ نئی باتیں کہاں سے؟ کیوں سمجھ نہیں لگتی ہے مجھے کہ یہ کہیں کوئی سازش چل رہی ہے اور کوئی سازشی عناصر ہیں جو تیرے اندر سے نہیں چھڈو جی چھڈو، سانو لڑائی جھگڑا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ تم لڑائی جھگڑا کرو، لیکن عقل تو استعمال کرو، آنکھیں تو کھولو، ذہن تو کھول کے دیکھو کہ اتنا پاکیزہ سسٹم ہے 329 ہجری تک۔ اگر اس دور کے شیعوں کو رہبر و رہنما کی ضرورت تھی تو تمہیں نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو، ایسا نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند تر صلوات پڑھے مولا کی طرف۔ امام کے دور کے اندر حضرت ابو بصیر شاگرد ہیں امام کے، ان کے علاقے کے لوگ آئے، دور دراز کے رہنے والے، کہا جی کہاں لکھی ہوئی ہے تکلیف؟ انہوں نے امام سے آ کر کہا مولا ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، فقہی مسئلہ ہمیں دریافت کرنا ہوتا ہے، آپ تک آنا ممکن نہیں ہے۔ مولا فرمائیے ہم کیا کریں؟ فرمایا کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں؟ کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں؟ ہاں مولا وہ تو ہیں۔ تو فرمایا پھر جاؤ ابو بصیر سے پوچھ لیا کرو، میں جعفر صادق تمہیں وعدہ کرتا ہوں جو ابو بصیر بتائے گا وہ ہمارا کلام ہوگا۔ مرجع کون ہے؟ یاد رکھو 329 ہجری امام چلے گئے غیبت کبریٰ میں، آج ہے 1443 ہجری، 1114 سال۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ امام کو غیبت کبریٰ میں گئے ہوئے ہو گئے 1114 سال۔ دین ہے کہاں سے آیا؟ امام تو غیبت کبریٰ میں،
ملاقات کی ہے آپ نے امام سے؟ کوئی ہے آپ میں دعویٰ کرنے والا؟ ماشاءاللہ سرگودے اور گردنوا کے بڑے بڑے مومن عزادار بیٹھے ہو، کر سکتے ہو دعویٰ کہ میں جناب امام سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور میں نے امام سے نماز بھی پوچھی ہے، امام سے میں نے کلمہ بھی پوچھا ہے، امام سے میں نے وضو بھی پوچھا ہے، امام سے میں نے طہارت بھی پوچھا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے دوستو، مرضی کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مولوی اچھا ہے، میراث پوچھنی ہو تو مولانا صاحب قبلہ ہمیں لکھ دیجئے، عدالت والا نہیں مانتا ہے۔ او خدا کے بندے، عالم لکھ کر نہ دے تو دنیا کی عدالت نہیں مانتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے علماء کے بغیر جو حالات سے پوچھ کر عمل کرے گا تو رب مان لے گا؟ نا میرے دوستو بزرگوں یاد رکھنا، اور یہ جملے بھی میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے ائمہ کے جملے ہیں۔ اما الحوادث الواقعہ فرجو الی روات حدیثنا، ہماری غیبت کبریٰ میں جب زمانے کے مسائل پیش آ جائیں ان کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ یاد رکھنا نا میرے بھائی، مرجعیت کوئی نیا نظام نہیں ہے، حقیقت میں غیبت کبریٰ کے اندر آل محمد کا دیا ہوا وہ سیٹ اپ ہے جس نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا ہے۔ اور جتنے بھی مراجع ہیں جا کر ان کی کتابوں کو پڑھیے، ہر مرجع جب مسئلہ بیان کرتا ہے نیچے ایک جملہ لکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب، جتنی میری ہمت تھی، جتنی میری تحقیق تھی، میں نے اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے، آگے رب بہتر جانتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، جتنا میرے پاس تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان تشریف فرما ہے، بس بات کو ختم کرتا ہوں اور وقت بھی میرا ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھو، ان سازشوں کے خلاف اپنا کردار ادا کیجئے، ان علماء کے دستے بازو بنیے۔ حیران ہوں گے 2014 میں رب نے مجھے سعادت نصیب فرمائی جب ہم نجف اشرف گئے، آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دام ظلہ العالی سے ملاقات کی ہے۔ کیا انورانی چہرہ تھا اور کیا پاکیزہ گفتگو تھی۔ پہلا جملہ کہا، وہ نہیں جانتے سعد بلاک کہاں ہے، وہ نہیں جانتے سرگودا کہاں ہے، وہ نہیں جانتے پنجاب کہاں ہے۔ پہلا جملہ کہا، اگر مزید تائید چاہیے پروفیسر عابد حسین صاحب میرے ساتھ تھے، مولانا حامد علی صاحب میرے ساتھ تھے، جائیے ان سے پوچھئے گا۔ پہلا جملہ سید بزرگوار نے فرمایا، کہا میں ہر صبح کی نماز کے بعد ہر پاکستانی شیعہ کے حق میں خیر کی دعا کرتا۔ آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ سے واقف نہیں ہیں۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، ہم نے کہا قبلہ ہم واعظ ہیں، خطیب ہیں، نصیحت کیجئے۔ فرمایا جب بھی منبر ملے مومنوں کو آگاہ کرنا کہ مومن پہچان، مومن کا حق تیری گردن پر کیا ہے۔ یہ سب سے ضروری ہے کہ اس مکتب کو پہچانیے، اس کی تعلیمات کو پہچانیے، اس کا تحفظ کیجئے۔ غیبت امام زمان میں واجب ہے ہر مومن پر، خالی علماء پر نہیں، آپ پر بھی واجب ہے۔ جو جتنے بانی حضرات آئے بیٹھے آپ پر بھی واجب ہے۔ حقیقت سنیے، حقیقت بیان کیجئے اور حقیقت پسندوں کو اپنے پاس بلائیے۔ اس دین پہ غور کیجئے، اس دین کو تنہا مت چھوڑیں۔ آپ کو نہیں پتا ہے اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، کتنا خرچ ہوا ہے آل رسول کا، کون لٹا ہے، کس کے گھر چلے ہیں، کس کی بیٹیاں بازار گئی ہیں، کس کے بچوں کی گردنیں کٹی ہیں، کن کے سینے چھلنی ہوئے ہیں۔ منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، امام صادق کے گھر کو آگ لگی، جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اٹھایا،
راوی کہتا ہے دوست و مددگار یار و انصار آ گئے، آگ بجھ گئی، بس ایک جملہ، آگ بجھ گئی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام ایک کونے میں بیٹھ کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں چلتا ہوا امام کے قریب گیا تسلی دینے کے لیے بڑا، میں نے کہا مولا آگ بجھ گئی ہے، کوئی نقصان جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہ چیخ مار کے جعفر صادق نے کہا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا۔ مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ کہا شام غریبہ کی وہ آگ مجھے یاد آ گئی ہے جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی۔ استاد العلماء کے حوالے سے ایک مشہور جملہ ہے جو بزرگان پڑھتے ہیں، سید العلماء فرمایا کرتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا مر جانے کا خوف ہوتا ہے۔ کون سے 4 وقت؟ فرمایا پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وہ وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، تیسرا وہ وقت جب کہیں آندھی چل پڑے، اور چوتھا وہ وقت جب کسی گھر کو کوئی لوٹنے آ جائے۔ پھر سید رو کے فرماتے تھے میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہیں، آگ بھی لگی ہے، لوٹنے والے بھی آئے ہیں، ہاں زلزلہ بھی آیا، آندھیاں بھی چلی، اور لوٹنے والے لوٹ لوٹ کے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو، علی لعنت اللہ ہے۔